حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے ایام ہیں یہ۔ بعض روایات کے مطابق وہ ذی الحجہ کے اخیر میں ان پر حملہ ہوا، 28 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، بعض میں 29 میں، اور بعض میں ہے کہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت پر جتنی بات کی جائے، ان کی زندگی پر، سیرت پر جتنی بات کی جائے بہت کم ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے ان کی شہادت سے جڑی ہوئی 3 باتیں رکھوں گا۔ یقین جانیے آپ کا کلیجہ پھٹتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، دل چرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ عجیب شخصیت ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کا ایمانی لیول کس درجے کا ہے۔ عمر فاروق کا اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ محبت کس درجے کی ہے۔ جب انہیں یہ بالکل حکماء جتنے بھی تھے حکیم مایوس ہو گئے کہ اب ان کا علاج جو ہے وہ کار آمد نہیں ہو سکتا اور ان کی شہادت دنیا سے رخصتی یقینی ہے، تو انہوں نے پہلا جو کام کیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور پوچھا کہ حساب ذرا نکالو، مجھ پر قرضہ کتنا ہے۔ تو جب قرضہ دیکھا گیا تو 86,000 ان پر قرضہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا میرے ترکے سے، اس میں سے پورا نہ ہوا تو میری جو قوم ہے عدی بن کعب اس سے نہ پورا ہوا جو میرا قبیلہ ہے قریش، ان سے جمع کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہاں کتنی کمال کی بات آپ کے سامنے ہے، ایک قرضے کی ادائیگی کی کتنی فکر ہے حضرت عمر کو۔ ہمیں کیا فکر ہے ہمیں پتہ ہے، نام تو ہم بڑے عمر کا لیتے ہیں۔ پھر دوسری اس میں جو خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، اور مقروض ہو کر مر رہا ہے، قرضدار ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ یعنی آج کل اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، کوئی لیڈر اگر دنیا سے چلا جائے تو اتنا جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے کہ پوچھے مت۔ ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ساری زندگی نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری جو مقام ہے، قبر ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر کے قریب بنے، اس حجرہ عائشہ میں بنے۔ آپ جا کر اماں عائشہ سے اجازت لو، لیکن وہاں جا کر کہنا کہ عمر اجازت مانگ رہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے۔ میں امیر المومنین اب نہیں رہا، میں عمر ہوں اس معاملے میں۔ وہ گئے اور حضرت اماں عائشہ سے اجازت مانگی، تو وہ فرمانے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی کہنے کو میں ٹال نہیں سکتی، لہٰذا میں اجازت دیتی۔ واپس آئے، بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان یہ بات ہوئی ہے، تو کہنے لگے نہیں، جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ لے جا کر دروازے پہ رکھنا اور پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دی تو مجھے اندر تدفین کرنا، ورنہ نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ اور تیسری بات، آپ جب زخمی تھے تو آپ نے خلافت کے مسئلے کو سب سے زیادہ مقدم رکھا اور 6 صحابہ اکرام کے نام رکھے، ان میں مولا علی تھے، ان میں حضرت عثمان غنی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ مشاورت سے مقرر کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ 7واں عبداللہ بن عمر بھی ہے میرا بیٹا، لیکن یہ صرف 6 کی تعیناتی کی مشاورت میں شریک ہوگا، خلافت میں نہیں شریک ہوگا۔ یہاں حضرت عمر نے موروثیت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی کہ کوئی وراثت نہیں چلتی حکمرانی میں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں عمر اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے کمیٹی میں ان کی تعیناتی کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں، صرف مشاورت ان سے کی جائے اور باقی ان کو خلافت کے اندر حصہ یا خلافت کے اراکین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ عمر تھے، واقعی ان سے شیطان ڈرتا تھا، واقعی جس راستے سے یہ جاتے تھے شیطان وہاں نہیں جاتا تھا۔ یہی خوبیاں تھی جس کی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کے اللہ پاک ان کے خیالات پر، ان کے سوچنے پر قرآن کے الفاظ وہی بنا کر حضور پر بھیجتے رہے، تو یہ خوبیاں تھی جو آخری دم تک ان کے ساتھ رہی۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔